الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي بعث فينا أشرف الأنبياء والمرسلين، ونشكره سبحانه على ما جعلنا من المسلمين، ونعوذ به جل جلاله من شرور أنفسنا ومن شرور الشياطين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في السماوات ولا في الأرضين، ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا ومحمودنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وهادينا وناجينا وذخرنا وفخرنا ونورنا وسرورنا ونبينا وحبيبنا وعزيزنا وعظيمنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الغفار، وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار، وعلى جميع أولياء الله الأخيار، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. کئی اتہاس جو آج رچے گئے ان کا ورنن پیشوائے اہل سنت قاطع بدعت و نجدیت و وہابیت حضور غازی ملت ہمارے دادا، میں کہتا ہوں ہمارے ہی دادا نہیں، خطابت کے دادا، آج کے اس عظیم اجلاس میں، ایتہاسک کانفرنس میں کئی طرح کے اتہاس رچے گئے، اور ایک اتہاس ابھی یہ ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے سامنے وہ میری زندگی کا بھی پہلا واقعہ ہے کہ حضور غازی ملت کے بعد کوئی اسی اسٹیج پر بولنے کا ساہس کر رہا ہے، اور اس سے بڑا ساہسی آپ ہیں کہ حضرت کے جانے کے بعد بھی آپ موجود ہیں، اور بہت سے لوگ جو ضرورت سے گئے تھے وہ واپس آتے دکھائی دے رہے ہیں. یہ لگن، یہ آپ کی محبت قابل داد،
محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو سننے آئے. بڑی قیمتی باتیں آپ نے سنی. حضور غازی ملت نے ہمیشہ آخری میں خطاب کیا جب کسی کی ہمت نہیں ہوتی بولنے کی، کیونکہ اپنی پوری زندگی غازی ملت نے سونے والوں کو جگایا. گاؤں گاؤں شہر شہر سو رہی سنیت کو بیدار کیا ہے غازی ملت. احسان ہے بھارت اور ودیش کے بہت سے ملکوں کو غازی ملت. یقیناً آج اس عمر کے جس پڑاؤ میں ہیں، ہم بھی آج حیران تھے اور جو لوگ ساتھ میں وہ بھی سوچ رہے تھے. چکر آ رہا تھا حضور غازی ملت کا، سر گھوم رہا تھا. اس حالت میں تقریر کی، یہ بھی ان کی ایک کرامت. آج صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے مگر سنیت کو پھیلانے کے جذبات آج بھی قائم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو دراز فرمائے، ان کی عمر میں برکتیں نازل فرمائے. تو اب یہ ساہس میں نے کیا ہے تو یہ ان کی دعا ہے، آپ کی محبت ہے اور شیخ الاسلام کا فیضان ہے. جس ادارے کی دستار بندی کا جشن منایا جا رہا ہے، 50 سال پہلے حضرت شیخ الاسلام نے اپنے ہاتھوں سے بنیاد رکھی، اور آج پوری دنیا چاہتی ہے کہ شیخ الاسلام کے قدم ان کی بستی میں، ان کی نگری میں پڑے. اہل اسلام پور نے، یہ بہت لیٹ ہو رہا ہے آپ کا جلسہ، یہ کانفرنس 2 سال سے پریاس کر رہے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام کی غازی ملت کی تاریخ مل جائے، ہم لوگ کانفرنس کریں. خوش قسمتی سے حضور غازی ملت نے تاریخ عطا کر دی. شیخ الاسلام لگ نہیں رہا ہے کہ وہ موجود نہیں. ابھی مغرب بعد میری بات ہوئی، میں نے بتایا کہ حضرت مغربی ہی سے جلسہ گاہ بھری نظر آ رہی. ابھی پروگرام شروع ہونا باقی ہے، آپ دعا فرمائیے. پہلے بھی جو وفد اسلام پور سے وہاں گیا تھا، پہلے بھی شیخ الاسلام نے یہ فرمایا، آج بھی کہا کہ انشاءاللہ بے مثال کانفرنس ہوگی. احمد آباد میں بیٹھ کے جو دیکھ رہا ہو اسلام پور کو، میرے دوستو آج پوری دنیا پیاسی ہے حضرت شیخ الاسلام کے دیدار کو. اس لیے کہ آج اس صدی میں، اس عصر میں، اس زمانے میں قائد و رہنما بہت ہیں اور اللہ سب کو سلامت رکھے، مگر ان میں کوئی بھی محمد مدنی جیسا نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کے ہر قائد کو سلامت رکھے. سب کی بے شمار و بے مثال خدمتیں، کسی بھی خانقاہ کا وہ چشم و چراغ. کل ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، آپ نے ناظم اجلاس مولانا حامد رضا کی زبانی آپ نے سنا. آج کے اس کانفرنس میں ہم انہیں بھی خراج عقیدت پیش کریں گے. خانقاہ بدایوں کے چشم و چراغ ولی عہد حضرت اسید الحق صاحب قادری عراق کے ایک شہر موصل میں فائرنگ میں شہید ہو گئے. حالات بڑے خراب ہیں اس ملک، لیکن ہر سال اس شہزادے کا وہاں جانا ہوتا تھا. مگر اس بار غوث اعظم نے سوچا کہ یہ میرا چاہنے والا ہر سال آتا ہے، اب کی اسے واپس نہیں بھیجوں گا. اللہ تعالی حضرت اسید الحق کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، ان کی رہ دین میں خدمات کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اور نعم البدل عطا فرمائے. حضرت شیخ الاسلام نے بھی افسوس کا اظہار کیا، حضور غازی ملت بھی مغموم ہے. اہل سنت کا خسارہ. میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے سارے قائد ہمارے سر کے تاج ہیں.
لیکن آج ایک سیلاب کی طرح امڑتا ہوا جو ایک اپار جن سموہ یہاں موجود ہے، اس میں بہت سے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے شیخ الاسلام کو نہیں دیکھا ہوگا یا بچپنے میں دیکھا ہوگا، یاد نہیں۔ جب تک وہ سفر کرتے تھے ان کا سفر کرنا بھی کرامت، اور آج صحت کے باوجود جبکہ ساری دنیا والے بلا رہے ہیں، شیخ الاسلام کی گوشہ نشینی بھی کرامت ہے۔ سب کچھ چھوڑ کے احمد آباد میں بیٹھے ہوئے۔ اسلام پور والوں نے جانتے کیا کہا تھا؟ حضرت کلکتہ تک آپ جہاز سے آئیے گا اور پھر کلکتہ سے اسلام پور ڈائریکٹ ہیلی کاپٹر سے۔ آندھرا پردیش میں کڑپا ایک شہر ہے، وہاں کے لوگ گئے، کہنے لگے حضور شیخ الاسلام ہم آپ کو یہاں سے کڑپا ہیلی کاپٹر سے لے جائیں گے۔ شیخ الاسلام جواب دیتے ہیں، ارے کیسی بات کرتے ہو، کتنا خرچ آئے گا معلوم ہے؟ اگر مجھے سے اتنی محبت ہے تو تم وہی پیسہ غریبوں کو بانٹ دو۔ یہ ہے شیخ الاسلام کی ذات، پوری زندگی سنیت اور سنیوں کے لیے۔ دوستو ہماری جماعت میں عالم بہت ہے، بہت اختصار سے، کیونکہ آج جشن تکمیل تفسیر اشرفی بھی ہے، تفسیر اشرفی کا بھی جشن ہے، اور اس تفسیر کو لکھنے والے شیخ الاسلام ہیں۔ 7-8 سال کی محنت، ساری دنیا کا سفر بند کر کے، پریوار سے دور رہ کر ایک عظیم قیمتی کام انجام دیا کہ آج ہندوستان اور پاکستان کے علماء کہہ رہے ہیں شیخ الاسلام نے ہم لوگوں پر احسان کیا۔ ہماری جماعت میں بہت سے عالم ہیں، فقیہ ہیں، سب تعریف کے لائق، احترام کے لائق، مگر اپنی جماعت میں ایک ایسا تلاش کرو جس میں شیخ الاسلام جیسی ساری خوبیاں۔ ہم نہیں کہتے شیخ الاسلام مفتی ہے تو دوسرے بھی تو مفتی موجود، شیخ الاسلام محقق ہیں تو اور بھی محقق موجود، شیخ الاسلام خطیب ہیں تو دوسرے خطبہ بھی موجود، مگر ذرا غور کرو گے تو دیکھو گے کبھی تمہیں کوئی خطیب ملے گا تو شاعر نہیں، کبھی کوئی شاعر ہے تو عالم نہیں، فقیہ نہیں، کبھی ہو سکتا ہے تمہیں کوئی درسگاہ میں، دارالفتاح میں کوئی مفتی اور فقیہ ملے تو ضروری نہیں کہ وہ خطیب بھی ہو سکتا ہے کوئی شاعر ہے مبلغ نہیں، کسی تنظیم کا سربراہ نہیں، کبھی ممکن ہے کہ دوستوں کوئی عالم ہے، مدرس ہے، لیکن وہ پیر نہیں، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہیں فقیہ بھی مل جاوے، شاعر بھی مل جاوے، خطیب بھی مل جاوے، مدرس بھی مل جاوے، بڑی خوبیوں والا ہوگا تو دیکھو گے سید نہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایک جگہ، بدرجہ کمال کہ خطیب شیخ الاسلام خطیب تو ایسے خطیب کہ آج تک ان کی خطابت کی گونج باقی، شاعر ایسے کہ آج آپ کی اس کانفرنس میں شعراء نے ان کے دیوان میں سے کلام پڑھے، درس و تدریس کا حال یہ کہ خود ان کے اساتذہ یہ کہتے کہ جب اشرفیہ مبارک پور میں سارے چراغ بجھ جاتے تھے تو صرف ایک ہی چراغ جلتا نظر آتا تھا، قریب جا کے دیکھتے تھے تو پتہ چلتا محمد مدنی کتاب لے کر بیٹھے ہوئے، اور ایسی کوئی کتاب نہیں جو انہوں نے پڑھی اور پڑھائی نہ ہو۔ شاعر بھی تحقیق کا تو عالم آپ دیکھ چکے ہیں کہ جس مسئلے میں تحقیق شیخ الاسلام پیش کر دے 20 سال پہلے، اس وقت دیکھیے کسی تحقیق کی مخالفت یہ بری بات نہیں، یاد رکھیے گا، کسی پر کوئی تبصرہ مقصود نہیں ہے، ہر دور میں علماء کے بیچ میں اختلاف ہوا ہے،
لیکن پہلے کا دور وہ تھا کہ علماء میں اختلاف ہوتا تھا، سنیت نہیں بٹتی تھی، سنیت میں اتحاد رہتا تھا. یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات نہیں جو چند سال پہلے، مگر الحمدللہ اب بڑا اچھا ماحول ہے. میں جہاں بھی جا رہا ہوں اتحاد کا جذبہ مل رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ عوام اور جنتا پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا خطیب اختلافی بات کرے گا، اور اگر آپ کی کمیٹی نے پہلے ہی روک دیا تو آپ ہمیشہ اصلاحی بات سنیں گے. آج غازی ملت نے عقیدے کی اصلاح کے لیے کتنی اچھی باتیں بیان. اس لیے عوام کو اور کمیٹی کو یہ طے کرنا چاہیے، آنے والے خطیب کو پہلے سے کہہ دیں، حضرات اپنے سلسلے کی جتنی تعریف کرنا ہو کیجئے، اپنے پیر کی جتنی تعریف کرنا ہو کیجئے، ہم آپ کے پیر کو اپنا پیر سمجھیں گے، لیکن کسی دوسرے پیر کو نشانہ نہیں بنائیں گے، کسی دوسرے سلسلے کو نشانہ نہیں بنائیں گے. میرے دوستوں، میں تحقیق کی بات کر رہا تھا بیٹھے کہ شیخ الاسلام نے جس مسئلے کی تحقیق کی، اختلاف علماء نے کیا، مگر ان اختلاف کرنے والے علماء میں سے بہت سے ایسے کہ جنہیں 20 سال پہلے جو چیز سمجھ میں نہیں آئی 20 سال بعد سمجھ میں آ گئی. مگر شیخ الاسلام نے جو قلم اٹھا دیا، جو موقف ظاہر کر دیا، اس سے ہلے تک نہیں. محقق بے مثال، مقرر بے مثال، مبلغ تبلیغ ایسی کہ صرف زبان و بیان نہیں. کرناٹک کی دھرتی پہ شیخ الاسلام کا چہرہ دیکھ کر ایک غیر مسلم پریوار مسلمان ہو گیا تھا، صرف چہرہ دیکھ کر. تنظیم کی شکل میں محدث اعظم مشن کی برانچز پوری دنیا میں قائم ہیں. تفسیر، اردو کی تفسیر بہت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور تفسیر اشرفی جس اختصار کے ساتھ ہے، سمندر کو کوزے میں کیا. اسی لیے آج اعلان ہے کہ وہ لوگ جو اردو جانتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش ہماری آگے رہے گی ہمارے محدث اعظم مشن کی کہ تفسیر اشرفی کو بنگلہ زبان میں بھی لایا جائے. ہم آپ کو اعلان کے طور پہ بتا رہے ہیں، اردو میں کمپلیٹ ہونے کے بعد انگلش میں اس پہ کام ہو رہا ہے، ہندی میں اس پہ کام ہو رہا ہے، گجراتی میں اس پہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلا ٹارگٹ بنگالی میں بھی ہوگا، کیونکہ ہمیں اور آپ کو اپنے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوستو، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ شیخ الاسلام جیسا کہیں نہیں ملے گا دنیا. ہم آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، مت سمجھیے کہ انہوں نے مجھے گود لے کر بیٹا بنایا، میں ان کا پوتا ہوں، ان کا نائب ہوں، اس لیے میں تعریف کر رہا ہوں، ان کا مرید ہوں. نہیں، آپ اپنی درشٹی سے دیکھیے، آپ اپنی نظروں سے تلاش کیجئے. جہاں جہاں آپ کی نگاہ جاتی ہے، ساری دنیا والے اپنے ارد گرد تلاش کریں کہ کوئی ایسا عظیم خطیب، ایک ہی ذات، عظیم خطیب بھی، عظیم محقق بھی، عظیم مفتی بھی، عظیم شاعر بھی، عظیم مبلغ بھی، اور ساتھ میں عظیم سید زادہ بھی. ساری چیزیں اگر ایک جگہ ملے گی تو اس وقت اپنی نگاہوں سے تلاش کر لو، صرف ایک ہی ذات میں نظر آئے گی، وہ حضرت شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی کی ذات. ساری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے. برطانیہ کے علماء کہتے ہیں کہ برطانیہ میں سنیت کا وجود ہے تو شیخ الاسلام کی وجہ سے. الحمدللہ آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں آئے، مگر ہماری اور آپ کی تمنا ہے، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ایسا وقت پھر آوے کہ حضور شیخ الاسلام احمد آباد سے اسلام پور تشریف لائیں. اس لیے انہوں نے انکار بھی نہیں کیا، کہا کہ اللہ نے چاہا تو میں ضرور آؤں گا. میرا بھی دل چاہتا اپنے چاہنے والوں سے ملنے کا. بہرحال میں اپنی طرف سے بھی مبارکبادی آپ سب کو پیش کرتا ہوں. آپ لوگ یہاں پر آئے، شریک ہوئے اس عظیم کانفرنس میں، اور وہ کمیٹی اسلام پور کے وہ جاباز مرد، وہ بچے، وہ نوجوان جنہوں نے بڑی محنت سے اس کانفرنس کو سجایا. یہ سب اتہاس رچنے والے لوگ ہیں. اس سے پہلے محدث اعظم کانفرنس ہوئی تھی،
اس کانفرنس کے بعد سے آج تک اگر کوئی اتنی بڑی گیدرنگ ہوئی ہے تو صرف آپ کے اسلام پور میں، اطراف میں آج تک ایسی کوئی کانفرنس نہیں ہوئی۔ یہ حضور شیخ الاسلام کا فیضان ہے۔ دوستو، ہم اب کچھ باتیں اپنے ٹاپک پہ کرنا چاہیں گے۔ والمرسلات عرفا، اللہ تعالی قرآن کریم میں قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہا۔ قسم آپ لوگ بھی کھاتے ہیں نا؟ رب تعالیٰ فرما رہا قسم ان کی جو بار بار بھیجے جاتے ہیں، فالعاصفات عصفا، قسم ان کی جو زور کا جھونکا دیتے ہیں، والناشرات نشرا، قسم ان کی جو نشر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، فالفارقات فرقا، قسم ان کی جو فرق پیدا کرتے ہیں، فالملقیات ذکرا، قسم ان کی جو ذکر کا القاء کرتے ہیں۔ یہ 5 قسم ہے قرآن میں، جو آیتیں میں نے پڑھی اس میں۔ اور آپ قسم کا مطلب سمجھتے ہیں نا، کہ قسم جس چیز کی کھائی جاتی ہے وہ چیز بہت عظیم ہوتی ہے، وہ کوئی شکتی والی چیز ہوگی جس کی قسم کھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی اور ان 5 کا نام نہیں لیا، بس کہا قسم ان کی جو بار بار بھیجے جاتے۔ کون بار بار بھیجے جاتے ہیں یہ نہیں بتایا۔ جو زور کا جھونکا دے کون نہیں بتایا۔ جو انتر پیدا کر دے کون انتر پیدا کرتا نہیں بتایا۔ جو پھیلاتے کون پھیلاتے نہیں۔ جو ذکر ڈالتے کون ذکر ڈالتا یہ بھی ذکر نہیں۔ صفات بتائی، ان کی کریائیں بتائی، ایکٹیویٹیز بتائی، ان کا نام نہیں۔ صفات کا ذکر ہے، موصوف کا نہیں۔ اسی لیے مفسرین نے کئی قول بیان کیے، کہا کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں، کہا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، کہا کہ اس سے مراد اولیاء کرام۔ اب آئیے صرف ہوائی کا ٹاپک چلے گا، لیکن ایک بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آپ کسی کی قسم کھاتے ہو تو آپ یہ سوچ کر قسم کھاتے ہو کہ جس چیز کی میں قسم کھا رہا ہوں وہ چیز بڑی ہے۔ اسی لیے عام پبلک جو ہے، عام جنتا کبھی کبھی ایسی قسم بھی کھاتی ہے جو شریعت میں معتبر بھی نہیں۔ میری ٹوپی کی قسم، میرے دل کی دھڑکن کی قسم۔ لیکن جو لوگ اپنے سر کی قسم کھا رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ سر کوئی معمولی چیز نہیں، تو جب قسم کوئی کھاتا ہے بندہ تو جانتا ہے جس چیز، اسی لیے کسی سے آپ نے سنا میرے جوتے کی قسم، کبھی سنا آپ نے میری بھینس کی قسم؟ نہیں۔ تو قسم جب کوئی کھاتا ہے بندہ تو اس کا مطلب وہ اس چیز کو بڑا سمجھ رہا۔ خدا اگر کسی چیز کی قسم کھائے تو وہ کتنی بڑی۔ اللہ نے ہواؤں کی قسم کھائی، کیا فرمایا؟ قسم ان ہواؤں کی جو بار بار بھیجی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہوا میں بڑائی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ، ہوا کی قسم کے ساتھ ارشاد فرمائے کہ قسم ہواؤں کی؟ تو دوستو ہوا کو سمجھو تو قرآن کریم خود فرما رہا، اللہ تعالیٰ فرماتا واللہ الذی ارسل الرياح
اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا. قرآن میں ہواؤں کو بھیجا. فَتُثِيرُ سَحَابًا، یہ ہوائیں بادلوں کو اڑاتی. اب ہواؤں کا کام دیکھو، ہوا کتنی مہان ہے. ان سے پوچھو جنہوں نے کانفرنس کا انتظام کیا ہے، 3 دن پہلے جو بادل آئے تھے کیا حال تھا. مگر الحمدللہ جب سے اسلام پور میں محدث اعظم کی بارگاہ میں رہنے والا بادل آیا ہے، یہ بادل غائب ہو گیا. دیکھ رہے ہو وہاں جو خدمت کرتے ہیں، بادل نام ہے ان کا. جب سے وہ یہاں پہنچے، محدث اعظم نے سارے بادلوں کو اڑا دیا. ورنہ کل بھی بارش ہو رہی تھی، یہاں کام میں رکاوٹ تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہوا عظیم کیوں ہے. فرما رہا اللہ وہ جس نے ہواؤں کو چلایا. فَتُثِيرُ سَحَابًا، یہ ہوائیں بادلوں کو اڑاتی. فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، اب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے کہاں لاتے ہیں؟ مردہ زمین کی طرف. اب آپ دیکھ رہے ہو قرآن جو ہے ہمارے دشا نردیشن کے لیے، اور بات اس میں کھیتی باڑی کی ہو رہی ہے، بارش کی، ورشا کی، ہوا کی. جبکہ قرآن کس لیے؟ خود قرآن کہتا ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، دشا نردیشن کے لیے. اور باتیں جب قرآن میں دیکھو تو بادل، ہوا، کھیتی باڑی، مردہ زمین. اللہ فرما رہا ہے یہ ہوا بادلوں کو لے کے مردہ زمین تک آئی، پھر فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر ہم نے ان ہوا، ان بادلوں کے ذریعے مردہ زمین کو جیون دے دیا. جو زمین مر چکی تھی اسے جیون ملا. کس کے ذریعے یہ کام ہوا؟ ہوا. جو دکھائی نہیں دیتی وہ ہوا. ہمیں جو دکھائی نہ دے تم کو، وہ اتنا بڑا اس کا یوگدان. اسی لیے کبھی کبھی میں سوال کرتا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، 3 چیز ہوتی ہے. ذہن تو حاضر ہے نا آپ کا؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، جتنے لوگ سو رہے ہیں سب ہاتھ اٹھائیں. ارے تو سب کے سب نے ہاتھ اٹھا دیا بھائی. مولانا حامد رضا ہنس رہے، انہی سے سیکھا ہے. دیکھو 3 چیزیں. ایک وہ جو تمہیں دکھائی دے اور مٹھی میں بند بھی کر لو، اور ایک چیز وہ جو دکھائی تو دیتی ہے مگر مٹھی میں بند نہیں کر سکتے، اور تیسری چیز وہ جو دکھائی نہیں دیتی اور مٹھی میں بند کر لیتے. 3 چیز. ایک دکھائی دے، مٹھی میں بند بھی کر لو. جیسے کنکڑی، پتھر، کوئی بھی سامان، کوئی کاغذ لیا دکھائی دیتا ہے، مٹھی میں بند کر لیا. اور ایک چیز وہ جو دکھائی نہیں دیتی مگر مٹھی میں بند کر سکتے ہو. ہوا دکھائی نہیں دیتی، بند کر سکتے ہو، کیونکہ کوئی بھی استھان ہوا سے رکت نہیں ہوتا، ہر جگہ وایو موجود. آپ نے یوں کیا، یہ مت سمجھیے اندر ہوا نہیں، ہوا ہے. دکھائی نہیں دیا، بند کر لیا. ایک تیسری چیز ہے جو دکھائی دیتی ہے مگر مٹھی میں بند نہیں کر سکتے. کوئی بتا سکتا؟ پانی دکھائی دیتا، مٹھی میں بند بھی کر سکتے ہو. دھوپ، دھوپ، ہاتھ کھولو، ہاتھ پہ دھوپ. اب سوچو اس کو بند کر لو، جیسے ہی بند کیا اوپر. یہ خدا کی قدرت دیکھو. کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں بند بھی ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں دکھائی نہیں دیتی بند ہو جاتی، اور کچھ دکھائی دیتی بند نہیں ہوتی. ہوا کی بات کر رہا ہوں. ایک وہ چیز جو دکھائی نہیں دیتی
مگر کتنی شکتیوان کہ صرف زمینوں کو زندگی نہیں، آج تم بھی جو دم والے ہو وہ ہوا کے دم سے ہو، ہوا نہ ہو تو سب بے دم. تو اس لیے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ جو چیز تمہیں دکھائی نہ دے وہ شکتی والی نہیں. یہ کبھی مت سوچنا کہ جو دکھائی نہ دے وہ شکتی والی نہیں. دیکھو ہوا دکھائی نہیں دیتی وہ کتنی شکتیوان. اسی طرح غریب نواز اور مخدوم اشرف دکھائی نہیں دیتے. میرے دوستو اب سمجھ لو کہ جس طرح ہوا دکھائی تو نہیں دیتی، والا روح والا دھڑکنوں والا انسان اس ہوا کو محسوس کرتا ہے. ہوا دکھائی نہیں دیتی مگر جاندار جان والا ہوا کو محسوس کر لیتا. اسی طرح مخدوم اشرف، غوث اعظم اور غریب نواز جیسے اولیاء ہمیں دکھائی تو نہیں دیتے مگر ایمان والا ان کے فیضان کو محسوس کر لیتا. ان کے فیضان کے احساس کے لیے ایمان کی ضرورت. اب جو لوگ محسوس نہ کریں سمجھ لو بے ایمان. رب تعالیٰ فرما رہا کتنی بڑی بات، ہوا دکھائی نہ دے مردوں کو زندگی دے دے. اب میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں دوستو، قرآن دشا نردیشن کے لیے آیا ہے. یہ زمین کی بات کیوں ہو رہی ہے، بارش کی بات کیوں ہو رہی ہے، ہوا کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس سے آپ کو کیا لینا دینا؟ نہیں، قرآن میں آگے کیا ہے وہ دیکھو. اللہ فرما رہا ہواؤں کے ذریعے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا. یہاں پہ اسٹاپ نہیں، قرآن خاموش نہیں، آگے پڑھو. تو قرآن بولتا نظر آ رہا ہے کذالک النشور، اسی طرح مرنے کے بعد تم سب کو اٹھنا. ہدایت کے راہ پر تمہیں لایا جا رہا ہے کہ دیکھ خدا نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. آندھرا پردیش اور بنگال میں کتنے کسانوں نے آتم ہتیایں کر لی. بارش نہیں ہوئی، کسان آتم ہتیا کر گئے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موت کو گلے لگا لیا. ہوا بادل لے کر پہنچی، آندھرا کے کسان خوش ہو گئے، مردہ زمین کو زندگی دے دی. تو جو خدا مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے بندے، اس خدا کو پوچھ، اس کا انکار مت کر. یہ مت سمجھنا کہ مرنے کے بعد تیرا خاتمہ نہیں. کذالک النشور، زمین کو زندہ کرنے والا قیامت میں تجھے بھی زندہ کرے گا. اب ایک مسلمان دیکھو قرآن دشا نردیشن کے لیے، تو اب جب مسلمان نے یہ سنا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تو کان کھڑے ہو گئے کہ جب زندہ ہونا ہے تو حساب دینا ہوگا. اب ایسا کام کرو کہ یہاں کی زندگی بھی کامیاب، وہاں کی زندگی بھی کامیاب. انسان کو آج کل راستے سے کون چیز ہٹا رہی؟ یہی جھوٹی عزت. مان سمان کے لیے انسان مرا جا رہا. عزت، جھوٹی شان. کہیں کہیں تو ایسا ہے کہ کفر و ایمان کا مسئلہ ہے اور وہاں اپنی جھوٹی شان، وہ شان نہیں، اس کے چکر میں لوگ توبہ نہیں کر رہے اور کچھ لوگ توبہ کرنے نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. جھوٹی شان، جھوٹی عزت کے چکر میں آج بڑی بڑی جنگ ہوئی، عراق کو تباہ کیا گیا، سیریا پر اٹیک ہوا، ایران نشانے پر. کیوں؟ بڑی بڑی طاقت اپنے ورچسو کو قائم رکھنے کے لیے
میں نے اجڑے ہوئے بغداد کو بھی دیکھا, آباد بغداد کو بھی دیکھا. کچھ ملا نہیں بغداد میں جو الزام لگائے گئے تھے, مگر جھوٹی شان کے چکر میں کچھ بڑے بڑے ملکوں نے مل کر غوث اعظم کے بغداد کو برباد کرنے کی کوشش کی. برباد نہیں ہوا کیونکہ فیضان غوث اعظم ابھی بھی موجود. ہر جگہ پریوار لڑا. یہ بڑی شکتیوں کو مت دیکھو, دو گھر میں لڑائی ہوتی ہے جھوٹی عزت کے چکر میں. پڑوسی سے, محلے والا محلے والوں سے, ایک ملک دوسرے ملک سے لڑا, جھوٹی شان جھوٹی عزت کے چکر میں. اللہ فرما رہا تمہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے. اس کے بعد کیا فرماتا؟ تو آخرت کو بھول گیا, جھوٹی عزت کے چکر میں سون. من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا. جو عزت چاہتا ہے تو سن لے کہ ساری عزت اللہ کے لیے. خدا سے عزت مانگو, خدا سے مان مانگو, خدا سے سمان مانگو. آؤ دیکھ لو نا عزت کی بات. حضرت عمر فاروق اپنی قوم کے سردار, بہت عزت والا اپنے کو سمجھتے تھے. جب تک رسول سے دشمنی تھی, رسول کے وجود کو برداشت نہیں کر رہے تھے. میرے ہوتے ہوئے یہ نیا دین لے کے آئیں گے. ایک آدمی جو بظاہر بہت شکتی والا نہیں دکھ رہا ہے, اتنا بڑا کام انجام دے. عمر فاروق کیا آخری ارادہ کیا تھا ان کا؟ دنیا کا سب سے بڑا اپرادھ. دیکھو, ایک عام مسلمان کا قتل, انسان کا قتل اپرادھ. یہ جو الزام لگتا ہے نا یہاں پر کہ بھارت میں اسلام پھیلا ہے ہتھیار کی بنیاد پر, یہ بادشاہوں نے سیناؤں کے بلبوتے پر اسلام پھیلایا. یہ اتہاس کو جھٹلانے والی بات نہیں. اسلام اپنے پیغام سے پھیلا. اس کی سب سے بڑی دلیل کہ جب بھی تمہاری آبادی میں اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو, تم خوش ہوگے کہ نہیں؟ کوئی بھی دوسرے دھرم والا اگر اسلام دھرم قبول کرے تو خوشی ہوگی تم کو. اور جس کی کوشش سے اسے اسلام ملا, تم اس کو بھی محبت سے دیکھو گے کہ یہ امام صاحب نے اس کو سمجھایا تھا. دھن دولت کا لالچ نہیں دیا, ڈرایا دھمکایا نہیں, محبت سے اسلام کی باتیں بتائی, اس کو سمجھ میں آ گئی, اس نے اسلام دھرم کو قبول کر لیا. امام صاحب سے بھی آپ کو محبت ہو گئی, جنہوں نے بڑا پیارا کام انجام دیا. تو جس کی بدولت اسلام پھیلے اس سے محبت. میرے دوستو, بھارت میں دو طرح کے مسلمان آئے ہیں. ایک وہ جو زمین کے لیے آئے, ایک وہ جو دین کے لیے آئے. خود دیکھ لو ہتھیار کس کے ہاتھ میں تھا. جو زمین کے لیے آئے, بابر کی سینا کے ہاتھوں میں ہتھیار موجود, ہمایوں کے پاس ہتھیار موجود, اکبر کے پاس ہتھیار موجود, تغلق کے پاس ہتھیار موجود. لیکن دین کے لیے جو غریب نواز آئے, ہتھیار لے کر نہیں, ایک پیالہ لے کر, چٹائی لے کر, بوریاں لے کر, مخدوم اشراف, زمین جائیداد سلطنت کو ٹھکرا کر کچھوچا کے جنگل میں پہنچے. بنگال سے بڑا گہرا تعلق کچھوچا کا. بنگال میں کچھوچا کے سیدوں کو اپنا مرشد ملا. مخدوم اشرف اپنے مرشد کے فیضان سے مالا مال ہو کر کہاں پہنچے؟ کچھوچا. اپنے وقت کا کامیاب بادشاہ اشرف, سفل تم راجا کا نام تھا اشرف. میں
مگر جب بھارت آئے تو ہاتھ میں نہ بندوق نہ تلوار نہ تیر، اتر بھارت میں اسلام پھیلا دیا. غریب نواز پہنچ رہے ہیں راجستھان سے لے کے دور دور تک، لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے. ہتھیاروں کے بلبوتے پر اسلام پھیلتا تو آج اسلام پور، دبراج پور، بنگال، بہار، اتر پردیش کے مسلمان ہر سال جشن مغل اعظم مناتے، جشن بابر اعظم مناتے. میرے دوستوں، مسلمان جانتے ہیں کہ اسلام انہوں نے نہیں پھیلایا، اسلام مخدوم اشرف نے پھیلایا. اس لیے جب وہ جشن مناتے ہیں تو غریب نواز کا جشن مناتے ہیں، غوث اعظم کا مناتے ہیں، مخدوم اشرف کا مناتے ہیں. یہ بڑی پہچان ہے. میں ان لوگوں سے کہوں گا جو الزام لگاتے ہیں، خود محاسبہ کرو کہ کیا بات ہے کہ ہتھیاروں کے بلبوتے پر اسلام پھیلانے والوں کا جشن بھارت کا مسلمان نہیں بنا. بابر کا جشن کسی گاؤں میں نہیں منایا جاتا، اورنگزیب کا جشن کسی گاؤں میں نہیں منایا جاتا. ارے جشن تو جشن. ایسے کتنے ہیں جو اجمیر پہنچتے ہیں، ٹرین سے اترے چپل اتر جاتی ہے، اب پورے اجمیر میں ننگے پاؤں، پورے کی چوچا میں ننگے پاؤں. اور جاؤ دلی میں دیکھ لو، ہمایوں کا مقبرہ موجود ہے، جوتا پہن کے مزار تک لوگ جاتے ہیں. بالکل یہ مزار ہے اور یہاں جوتا. جو نہیں ہے عقیدت و محبت. دوستو، زمین کے لیے آنے والے اور ہوتے ہیں، دین کے لیے آنے والے اور ہوتے ہیں. آج بھی اگر ہم مسلمان اپنے کو سدھار لیں دوستو، تو یاد رکھو جن لوگوں کو اسلام سے نفرت ہے وہ اسلام سے محبت کرنے لگے. اس لیے کہ سمجھ نہیں رہے نا الزام لگانے والے کہ غریب نواز کون ہے. ارے جو بھارت میں سلطنت دیتے ہیں وہ غریب نواز. اسی لیے میں بیچ میں ایک بات یاد آ گئی کہہ دوں، بھارت میرا مہان کس لیے ہے. کبھی کبھی یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی سپنا بھی نہیں دیکھا تھا وہ پردھان منتری بن جاتے ہیں. آئی نا مثال، دیوی گوڑا نے کبھی سپنا بھی نہیں دیکھا تھا پردھان منتری بننے کا. ایسا آدمی جو پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے سپنا دیکھتے تھے، سو جاتے تھے. ایسے کئی پردھان منتری بنے ہیں جنہوں نے سپنا بھی نہیں دیکھا اور پردھان منتری. اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل بے چین ہیں، کبھی پٹنہ جائیں کبھی لکھنؤ جائیں، بس آج نہیں تو کل ہم کو پردھان منتری بنا دو. راتوں رات دن میں بھی سپنا دیکھ رہے، ادھر سے ادھر پردھان منتری بننے کا سپنا دیکھتے ہوئے یاترا پہ یاترا. ارے سن لو، تجھے پردھان منتری بننا ہے تو پٹنہ، لکھنؤ، کلکتہ جانے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے تو اپنا سر اجمیر میں جا کے جھکا دے. غریب نواز کا کرم ہو گیا تو تو بھی پردھان منتری بن جاوے گا. غریب نواز سلطان طے کرتے ہیں بھارت میں. میرے دوستو، غریب نواز جس پیغام کو لے کر آئے اس پیغام کو پھیلانے کی ضرورت ہے. تفسیر اشرفی انشاءاللہ جب بنگلہ زبان میں آئے گی، ہم چاہیں گے کہ اس کو وہ لوگ بھی پڑھیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ بھی پڑھیں جو قرآن کو مانتے ہیں. ہم مسلمانوں نے قرآن کو طاق پہ رکھ دیا، اہمیت نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم. ہم تو مطلب صرف نماز میں پڑھنے کے لیے ہے، اور کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن خوانی ہو جاتی. نہیں، کیا بات ہے. تمہارے دشمن اچھی طرح سمجھ گئے. انہوں نے اسلامی ملکوں پہ بمباری کی، مٹا نہیں سکے. مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسلمان مٹا نہیں. اس لیے وہ تھک گئے اور سمجھ گئے کہ اس قوم کو قتل سے نہیں ختم کیا جا سکتا. اس کو مٹانا ہے تو قرآن کو ختم کرو. وہ سب بھی کوشش ہوئی کہ قرآن کے 20 میں پیج بڑھا دیا، کچھ آیتیں بڑھا دی اپنی طرف سے،
مگر اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے نا، اس لیے راز کھل جاتا تھا. 1400 سال سے کام چل رہا. حافظ اتنے موجود ہیں کہ کتاب میں کہیں اگر کسی نے غلطی جان بوجھ کے کی ہے تو کوئی نہ کوئی حافظ پکڑ لیتا. اچھا اس میں کچھ گھٹا بڑھا نہیں سکے تو کیا سوچا کہ اس کے جیسی کوئی کتاب لے آؤ. تو اللہ نے یہ بھی چیلنج کر دیا ہے کہ اس کے جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے. تو اب کیا سوچا کہ یہ کہو کہ یہ قرآن 1400 سال پرانا ہے. اتنا پرانا قانون اس دور میں نہیں چلے گا. وہ اونٹ کا زمانہ تھا، یہ ہے ایروپلین کا زمانہ. وہ قلم کا زمانہ تھا، آج کمپیوٹر کا زمانہ. 1400 سال پرانا قانون آج نہیں چلے گا. اب ان لوگوں نے سوچا کہ اگر اپنی زبان سے ہم کہیں گے تو یہ کہہ دیں گے ارے تو کیا بولتا، تو تو اسلام کا دشمن ہے، تو مسلمان تھوڑی نہ ہے اس لیے بولتا. اس لیے کیا چنا؟ ایسے لوگوں کو چنا جن کا نام مسلمانوں جیسا. سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین یہ بولے کہ یہ پرانا نیم ہے، اس میں چینجنگ ہونی چاہیے. بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں اچھی کتاب ہے قرآن، بہت اچھے نیم ہے، لیکن یہ نیم پرانے ہیں جو اس صدی اس یگ میں لاگو نہیں ہو سکتے. اب بہت سے جو لوگ کالج اسکول میں پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہاں پرانی بات آج کیسے چلے گی. ہر سال دیکھیے سنسد میں سمویدھان کو بدلنے کی کوشش ہوتی ہے، بات اٹھتی. پرانا قانون نہیں چلے گا. اب ایسے لوگوں کو ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے. تسلیمہ نسرین کو پرسکار دیا جا رہا ہے، سلمان رشدی کو سرکشا پردان کی جا رہی ہے. کیوں؟ وہ بات بولے ہیں جو دل کو اچھی لگ رہی ان کے. کچھ مسلمانوں کا دماغ گھوم بھی رہا ہے، یہاں پرانا قانون کیسے چلے گا. میرے دوستو، آج جب بھی نیم بنائے جاتے ہیں، کوئی بھی نیم یا کسی بھی دھرم کا کوئی نیم ہو تو اپرادھ کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے، اپرادھ کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں، جرم کو ختم کرنے کے لیے. کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی سماج ہو، کوئی بھی گاؤں شہر اپرادھ کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے اپرادھیوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. آپ دیکھیے نا دلی کی سڑک پر 1 سال پہلے جو حادثہ ہوا تھا، دامنی کانڈ، صرف بھارت نہیں پورا وشو کانپ گیا تھا. ایسی درندگی، ایک بچی کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک، اور بھارت کی راجدھانی دلی میں ایسے اپرادھی جنہوں نے ایسا سلوک کیا، اتنا گھنونا اپرادھ. دوستو دلی نہیں، بھارت کا کوئی ایسا مہانگر نہیں تھا جس میں لوگ سڑکوں پہ نہ نکلے. بڑے بڑے پردرشن ہوئے، دھرنا پردرشن، پوری دنیا والوں نے آواز بلند کی کہ ایسے اپرادھوں کو روکنے کے لیے سخت سے سخت نیم بنائے جائیں. بھارت کے سمویدھان کو کھنگالا گیا، سمویدھان بے بس. بھارت کے قانون میں ایسے اپرادھیوں کو سخت سے سخت سزا دینے کا کوئی پراودھان موجود نہیں تھا. حکومت کو خطرہ. لوگ دلی میں آئے دن پرتی دن پردرشن پہ پردرشن، یونیورسٹی اور کالجز کے چھاترائے غصے میں آگ ببولا کہ سزا دو ایسے اپرادھیوں کو تاکہ اس طرح کے اپرادھ بند ہو. حکومت دباؤ میں آئی. فوراً ایک ریٹائرڈ جج ورما صاحب تھے، ان کا نidhan ہو گیا. ان کی ادھیکشتا میں ایک کمیٹی بنائی گئی، بہت قانون کے ماہر لوگ اس میں تھے. ایک سے ایک پڑھے لکھے لوگوں کی ایک کمیٹی بنی. بھارت سرکار نے کہا آپ لوگوں سے سجھاؤ مانگیے، جو سجھاؤ دیں پھر آپ کوئی نرنے لیجئے کہ ایسے اپرادھ کو سماپت کرنے کے لیے کیا کیا جائے، کون سا قانون بنایا جائے، سمویدھان کو بدلا جائے. جج صاحب بیٹھ گئے، ورما صاحب، سجھاؤ مانگا. جانتے ہیں
10, 15, 20, 100, 200 सुझाव नहीं मिले? कितने एडवाइसेस मिले? कितने मशवरे? कितने सुझाव? 80,000 सुझाव। एक के बाद एक, किताब पे किताब, कापी पे कापी, खत पे खत, लेटर पे लेटर, पत्र पे पत्र पहुंच रहे। वर्मा साहब और उनकी टीम एक एक करके पढ़ रही, कोई निर्णय नहीं ले पा रही। और लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा कि जल्दी निर्णय क्यों नहीं ले रहे। दामिनी के अपराधियों को सजा दो, और ऐसी सजा कि इस धरती पर फिर ऐसा अपराध न हो। वर्मा साहब लेट हो रहे हैं, विलंब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। लोग गुस्से में है। उस वक्त दिल्ली का ये आसमान और दिल्ली की धरती गवाह है। दोस्तों, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो गैर मुस्लिम हैं। उस वक्त दिल्ली की सड़कों पर गैर मुस्लिमों ने निकलकर आवाज बुलंद की और कहा, वर्मा साहब, आपके पास 80,000 सुझाव पहुंचे हैं, इन सुझावों को कूड़ेदान में फेंक दीजिए। अगर आपको ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाना है, ऐसे अपराधों को रोकना है, तो उसी नियम को लागू कीजिए जो नियम 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी लेकर आए थे। मेरे दोस्तों, ये है हमारा कुरान। कहता है कि ऐसा अपराध करने वाले अगर विवाहित हों तो उन्हें खुले मैदान में इतने पत्थर मारे जाए कि इनकी मौत हो जाए। 1400 कहते थे क्या? ये बड़ा पुराना कानून है। कुरान ने एक तमाचा तस्लीमा नसरीन को मारा, दूसरा तमाचा सलमान रुश्दी को। धचका लगा है उन लोगों को जो कहते हैं कि कुरान पुराना कानून है, इस युग में नहीं चलेगा। मेरे दोस्तों, कुरान वो कानून है कि कयामत तक चलेगा। जब तक कुरान मौजूद है, ये धरती मौजूद है, ये पहाड़ मौजूद है। हम अगर कुरान पर अमल करना शुरू कर दे हुकूमतें, और ये चीज बहुत से लोगों ने अपने अपनी हुकूमत से कही भी है कि अगर आतंकवाद को समाप्त करना है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, तो एक ही तरीका है, कुरान के कानून को लागू कर दिया जाए। हर देश से भ्रष्टाचार और आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। ये हमारा कुरान है। मेरे दोस्तों, कुरान देख लो, कितना बड़ा अपराध करने जा रहे थे हजरत उमर। इस धरती का सबसे बड़ा अपराध जिसका उन्होंने इरादा किया था, एक आम इंसान का कत्ल नहीं, आम मुसलमान का नहीं, किसी आलिम मुसलमान का नहीं, किसी सहाबी का नहीं, किसी नबी का नहीं, नबियों के सरदार का कत्ल, मोहम्मद मुस्तफा के कत्ल का इरादा, हाथों में तलवार। किसी ने रास्ते में कहा, अरे उधर मत जाओ, पहले अपनी बहन का घर देखो, वहां जाओ, जिन्हें तुम खत्म करने जा रहे हो उनके गुलाम बांदी बन चुके हैं तुम्हारे बहनों और बहन। अच्छा, तो पहले उधर ही जाता हूं। पहुंचा हूं, हाथों में तलवार। किसके हाथ में तलवार? जो मुसलमान नहीं हुआ। और ये तलवार कब छूटी? जब तक उमर कुरान से दूर थे, हाथों में हथियार, तलवार। और जैसे ही कुरान की चंद आयतें कानों में गई, दिल प्रभावित हुआ, हाथों से तलवार छूटी, सर मोहम्मद अरबी के कदमों में झुक गया। देखो, ये इतिहास है। इतिहास बता रहा है कि हथियार मुसलमानों के हाथ में नहीं, कुरान पर अमल करने वालों के हाथ में हथियार नहीं, जुल्म वाला हथियार ये उसके हाथ में होता है जो कुरान के संदेश से दूर रहता है, जो कुरान के पैगाम से दूर रहता है। अत्याचार के हथियार उसके हाथ में नजर आते हैं। आतंकवाद, अत्याचार के हथियार मुसलमानों के हाथ में नहीं होते। मेरे दोस्तों, हजरत उमर फरमाते, अब मुसलमान हो गए,
اسلام قبول کر لیا, امیر المومنین ہو گئے, عدل و انصاف کے امام بن گئے. ایک دن کیا کہتے ہیں؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم ایسی قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی. بات میں عزت کی کر رہا تھا. دنیا والے عزت تلاش کر رہے ہیں پیسے کے بل بوتے پر, منصب کے بل بوتے پر, راجنیتی کے بل بوتے پر, دہشت کے بل بوتے پر عزت. حضرت عمر فرماتے ہم ایسی قوم ہیں, مسلمان قوم, جسے اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے دی. وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. اور جب ہم اسلام کو کنارے رکھ کر عزت تلاش کریں گے, اللہ ہم کو ذلیل کرے گا. 1400 سال سے لے کے آج تک کا اتہاس ہے. اسلام کو چھوڑ کر کنارے رکھ کر اگر کسی نے عزت تلاش کرنے کی کوشش کی, جب تک اس نے توبہ نہیں کیا اسے عزت نہیں ملی. یہ اتہاس ہے میرے دوستو, خود دیکھ لو. کربلا کا میدان ہے, 2 خیمے, ایک خیمہ میں دولت ہے, ہتھیار ہے, کھانے ہیں, منصب ہے, رتبے ہے, حکومت ہے. اور دوسرا خیمہ جہاں کھانے کو دانا نہیں, پینے کو پانی نہیں, ہتھیار نہیں, گھوڑے اور اونٹ نہیں, اس خیمے میں سب کچھ موجود, اور اس خیمے میں کچھ نہیں, صرف ایک چیز, وہ ہے اسلام. امام حسین کے 72 مجاہدوں کے پاس پکا اور سچا اسلام. یزیدی خیمے میں سب کچھ مگر سچا اسلام نہیں. حضرت عمر فرماتے عزت اسلام کی وجہ سے. دنیا والوں تم نے دیکھ لیا, یزید حاکم تھا, حکومت والا تھا, راجا تھا, سلطنت والا تھا, ہتھیار والا تھا, اوزار والا تھا, رتبے والا تھا, منصب والا تھا. مگر آج 1400 سال گزرنے کے بعد یزید نام برا نہیں ہے, مگر کوئی اپنے بچے کا نام یزید رکھنا نہیں چاہتا. کبھی رکھو گے اپنے بیٹے کا نام یزید؟ نہیں. جبکہ نام برا نہیں, پھر بھی کوئی پسند نہیں کرتا. اور دنیا کے کونے کونے, ایک ایک گلی گلی, کوچا کوچا دیکھو, کوئی ایسی گلی نہیں ہوگی جس میں تمہیں کوئی حسینی نظر نہ آتا. یہ اسلام والوں کا حال ہے. اللہ نے انہیں اس خیمہ میں ایسی عزت عطا کی کہ قیامت تک انہیں عزت ملتی رہے گی. رب تعالیٰ فرما رہا ہے جسے عزت چاہیے وہ مجھ سے عزت مانگے. تو دیکھو دوستو, یہ ہوا کا کمال, کہاں سے کہاں تمہیں لے گئی یہ ہوا. زمین کو زندہ کرنے والی ہوا نے تم کو درس دیا آخرت کو بنانے کا. رب تعالیٰ ایسی عظیم ہوا کی قسم کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے والمرسلات عرفا, قسم ان ہواؤں کی جو بار بار بھیجی جاتی. فالعاصفات عصفا, قسم ان ہواؤں کی جو زور کا جھونکا دیتی. اس پوائنٹ کے ساتھ میں خطاب ختم کر دوں گا اپنا, بس تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ہوں. فالعاصفات عصفا, قسم ان ہواؤں کی جو زور کا جھونکا دیتی, بہت تیز جھونکا دیتی. ایک ہوا ہے جو مردہ زمین کو زندہ کر دے, جو پیڑ کو ہرا بھرا کر دے. یہ ہوا تو بڑی اچھی ہے نا, جو لوگوں کو زندگی دے, یہ عظیم ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ہوا کی قسم کھا رہا. اور یہ کون سی ہوا ہے جو بستیوں کو اجاڑ دے؟ ان کی قسم. ایسی ہواؤں کی قسم کیوں جو بربادی پیدا کرے, جو برباد کر دے. آباد کرنے والی تو عظیم چیز ہوتی, اب اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا. لیکن جو بربادی پیدا کرے, برباد کرے, اس کی قسم کیوں؟ فرماتا فالعاصفات عصفا, قسم ان ہواؤں کی جو زور کا جھونکا دیتی. یہ زور کا جھونکا دینے والی ہوائیں کون ہیں جو اللہ کو اتنی پسند کہ اللہ ان کی قسم کھائے؟ تو
تو میرے دوستو یہ وہ ہوائیں ہیں جو نبی کے دشمنوں کو سزا دیتی، نبی کے دشمنوں کو سزا دینے والی ہوائیں. وہ ہوا اللہ کے نبی ہود، ان کی قوم عاد. نبی فرما رہے اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، مجھے خدا کا رسول مانو، نبی مانو. قوم ماننے کو تیار نہیں، نبی کی نافرمانی کر رہی ہے، نبی کو تکلیف پہنچا رہی ہے. رب تعالیٰ نے ہواؤں کو بھیجا سزا کے لیے. قرآن کریم میں اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم. یہ محبوب، یہ مصطفیٰ یاد کرو جب ہم نے ان لوگوں پر خشک آندھی بھیجی، تیز ہوا بھیجی. مصطفیٰ یاد کرو. کس سے اللہ تعالیٰ فرما رہا؟ نبی سے. یاد کرو جب ہم نے ہود کی قوم پر تیز آندھی بھیجی. ابھی ہم آپ سے کوئی 15-16 سال کا لڑکا ہو، اس سے پوچھیں کہ بیٹا یاد کرو کہ کتنا شاندار خطاب شیخ الاسلام کا محدث اعظم کانفرنس میں ہوا تھا، تو وہ کہے گا حضرت ہم تو تھے ہی نہیں. ارے 15 سال پہلے ہم پیدا ہوئے ہیں، اس کانفرنس کو ہوئے 20 سال سے زیادہ ہو رہے، 25 سال ہو گئے، ہم تو تھے نہیں، ہم کیسے یاد کریں؟ بوڑھے بزرگوں سے کہیے انہیں یاد ہوگا. کیوں انہیں یاد ہوگا؟ کیونکہ وہ موجود، اسرار البھائی موجود ہو، انہیں یاد، ان سے کہیے. تو پتا چلا کہ یاد اسے دلایا جاتا ہے جو موجود رہا. اللہ فرما رہا زمانہ حضرت ہود کا، بہت پہلے کا زمانہ. اور نبی مصطفیٰ محمد سے اللہ کہے اے محمد، اے میرے محبوب، یاد کیجئے. مطلب آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ میرے مصطفیٰ میلاد کے وقت بھی موجود تھے اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے زمانے میں موجود تھے. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم. اے محبوب یاد کیجئے جب ہم نے ان لوگوں پر تیز آندھی بھیجی، تیز ہوائیں بھیجی. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم. وہ ہوا جس چیز پر سے گزری اسے تباہ کر دیا. آیت کریمہ کا مفہوم. ایسی آندھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی، تو ایسی ہوائیں جو نبی کے دشمنوں کو سزا دے رہی. کیا سبق ملا؟ آخری بات کر رہا ہوں. کیا سبق ملا؟ کہ نبی کے دشمنوں سے دوستی نہیں کی جاتی. ایک ہوا نبی کے دشمنوں کو پسند نہیں کر رہی، تباہ کر رہی، تو پھر آج کوئی کمپرومائز کرے؟ آپ کے بنگال میں ہمت ہو کسی نالائق کے آنے کی، اس کو لوگ کہتے ہیں نائک، نائک نائک کہہ کے بلاتے. ارے تمہارے نائک غریب نواز ہیں، تمہارے نائک مخدوم اشرف ہیں، تمہارے لیڈر امام احمد رضا ہیں. اور وہ جو نبی اور اولیاء کی شان میں گستاخی کرے، بنگال کی دھرتی پر اسے پرویش ملے. اس لیے بیدار رہنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگ جو پونا اور ناسک اور بمبئی میں رہتے ہیں، مرشد آباد پہنچے تو کہتے ہیں نہ محمد مصطفیٰ کو کوئی پاور ہے، نہ غریب نواز کو کوئی پاور. کہتے یہ سب جو تم لوگ جشن مناتے ہو یہ سب غلط، عرس غلط، فاتحہ غلط، جلوس محمدی غلط. کیوں غلط؟ عرس کیوں غلط؟ کسی صحابی نے عرس نہیں منایا. اب جو کالج میں کچھ بچے پڑھتے ہیں نا، وہ سوچتے ہیں ہاں بات تو ان کی صحیح ہے. ہمارا سنی بھائی اس طرح گمراہ ہوتا، کیونکہ انہوں نے کہا حضور کے زمانے میں کسی صحابی نے، صحابہ کے زمانے میں کسی صحابی کا عرس نہیں، کسی کا جلسہ نہیں. یہ گولڈن جوبلی کسی نے منائی؟ تو جو چیز صحابہ کے زمانے میں نہیں وہ اب کیوں؟ میں جبل پور کا ایک واقعہ بتاؤں گا آپ کو.
ہمارے پاس 4-5 نوجوان سنی آئے ایک پرچہ لے کر. پرچے پر لکھا ہوا تھا 3-4 سوال تھے. کہا تھا یا تو ان سوالوں کا جواب دے دو یا اپنا عقیدہ بدل دو. کیا سوال تھا کہ کس صحابی کا عرس سب سے بڑا ہوتا تھا؟ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے اپنے گھر پہ جھنڈا لگایا؟ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے جلوس نکالا؟ جلوس محمدی کس نے نکالا؟ تلاش کرو حدیث میں کہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا صحابہ نے جھنڈا گھروں میں لگایا؟ کہاں ملے گا کسی صحابی کا عرس؟ کب یہ سوال ہے اس کا جواب؟ اور نوجوانوں نے کہا حضرت یہ رات میں وہ لوگ چپکا کے گئے, صبح ہم لوگوں نے دیکھا اس کا جواب کیا. میں تھوڑی دیر چپ تھا تو ہم نے دیکھا کہ ان کی شنکائیں آشنکائیں بڑھ رہی کہ لگتا حضرت کے پاس بھی جواب نہیں. یہ سوال کیا صحیح ہے؟ ہم نے کہا بڑا آسان جواب ہے. کیا؟ اسی میں ایک سوال اور بڑھا دو اور جا کے وہیں دیوار پہ لگا دو. کیا سوال؟ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ قصہ بھی نہیں کیا, عیسیٰ بھی قصہ بھی نہیں کیا, یہ قصہ بھی نہیں کیا. تم نیچے لکھ دو کون سے صحابی رات میں پرچہ چپکانے نکلتے تھے. بھی تو بتاؤ نا, صحابہ کے زمانے میں یہ کام بھی تو نہیں ہوا, تم کرنے نکل رہے ہو. تم کرو تو صحیح, ہم کرے تو غلط. ارے ہمارے علماء سب ثابت کر دیں گے. صحابہ کا بھی جشن منایا جاتا تھا, جھنڈے کس طرح لگائے جاتے تھے, جلوس. ارے جلوس تو موجود ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی, ہجرت کے بعد آپ مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو روزانہ لوگ جاتے تھے, انتظار کرتے تھے پہاڑی کے پاس, اب حضور آ رہے ہیں, اب حضور آ رہے ہیں, واپس آ جاتے تھے. کئی دن کے بعد ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ ودا کی گھاٹیوں کے بیچ سے, پہاڑیوں کے بیچ سے ایک اونٹنی کے اوپر ایک سوار کا منور چہرہ نظر آ رہا, 14ویں کے چاند کی طرح ایک چہرہ نظر آ رہا. تو دیکھ کے سمجھ گئے مصطفیٰ آ رہے ہیں. اب یہ بتاؤ کہ یہ جو لوگ مصطفیٰ کا انتظار کر رہے تھے, اونٹنی کو دیکھ کر, حضور کو دیکھ کر, کیا وہیں سے سب واپس ہو گئے تھے؟ نہیں, سب نے انتظار کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ گئے, یہ لوگ حضور کی اونٹنی کے قریب ہوئے, اب جلوس کی شکل میں اندر آ رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے ترانہ. کیا ترانہ؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. سنا ہے کہ نہیں آپ نے یہ کلام؟ آج تک عرب میں پڑھا جاتا ہے. یہ اسی وقت سے انہی صحابہ نے پڑھا. کیا معنی اس کا ہے؟ کہ ودا کی گھاٹیوں کے بیچ سے ہمارے بیچ میں 14ویں کا چاند نکل رہا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک ہادی کو, ایک ہمیں دشا بتانے والے, ہمارے ایک لیڈر کو, ایک قائد کو, ہمارے محبوب کو, ہمارے مصطفیٰ کو اللہ تو نے ہمارے بیچ میں بھیج دیا. تیرا شکر ہے. ترانے کے ساتھ, جلوس کے ساتھ آ رہے ہیں صاحب. پہلا جلوس محمدی مدینہ کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح کی کیا کہتے ہیں, صحابہ کے زمانے میں جو چیز نہیں وہ غلط. اب کیونکہ بات آ گئی اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ نوجوانوں اسے کوڈ کیجئے, اسے نوٹ کیجئے, اسے اپنے دل میں رکھیے. آپ کے کام آئے گا یہ جواب, کیونکہ آپ کو بہکانے والے بھی آپ کے پاس پہنچیں گے. وہ بھی کہیں گے کہ صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا, آج کیوں کر رہے ہو؟ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ صحابہ کے زمانے میں کیا تھا کیا نہیں تھا. دیکھا یہ جاتا ہے کہ صحابہ نے کس چیز سے منع کیا. تم کسی صحابی کا قول بتاؤ. ناسک و پونا میں بیٹھ کے تقریر کرنے والے, بتا ذرا کس صحابی نے کہا ہے کہ عرس منانا حرام, کس صحابی نے کہا ہے کہ جلوس محمدی نکالنا حرام, کس صحابی نے کہا ہے کہ گھروں میں جھنڈا لگانا حرام.
صحابی حرام نہ کہے اور وہابی حرام کہے. تم خود صحابہ کے طریقے سے ہٹے نظر آ رہے ہو، کیونکہ نہ رسول نے روکا، نہ قرآن نے روکا، نہ صحابہ نے روکا. تو یہ نہ دیکھو کہ ان کے زمانے میں کیا چیز نہیں تھی. ارے صحابہ کے زمانے میں بہت سی چیزیں نہیں تھی، بہت سی چیزیں نہیں تھی. کوئی صحابی ایروپلین سے نہیں گیا تبلیغ کے لیے، سب اونٹ سے گئے. کوئی کار پہ نہیں بیٹھا. ہر زمانے میں سسٹم الگ، تبلیغ کے طریقے الگ، وسائل الگ. تم منع کرتے ہو تیجا کیوں؟ یہ کام کی باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں ذکر کر دوں. سننا چاہیں گے آپ؟ اعتراض ہوتا، ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. اعتراض ہوتا ہے کہ تم تیجا کرتے ہو، تم 40واں کرتے ہو. کسی صحابی نے تیجا کیا؟ کسی صحابی نے 40واں کیا؟ کسی کا 10واں ہوا؟ تم کیوں کرتے ہو؟ میں پوچھتا ہوں کسی صحابی نے منع کیا ہے کیا؟ کیا تیجا کرنا حرام کہا؟ کیا 10واں کرنا حرام کہا؟ 20واں کرنا حرام کہا؟ 40واں حرام کہا؟ برسی حرام کہا؟ نہیں. نام مت دیکھو، کام دیکھو، ورنہ ہم تم سے پوچھیں گے. آج تک آپ نے یہ سنا کسی کی زبان سے؟ مفتی ابو بکر صدیق کبھی سنا آپ نے؟ اپنے حضرت ابو بکر صدیق، صدیق اکبر، مجاہد، حضرت عمر فاروق، شہید، بڑے بڑے القاب ہیں. مفتی نہیں کہتے. نہ مفتی عمر فاروق، نہ مفتی عثمان غنی، نہ مفتی علی مرتضی، نہ مفتی امام حسن، نہ مفتی امام حسین. کسی صحابی نے دوسرے کو مفتی نہیں کہا تو دیوبند میں مفتی کب سے ہونے لگے؟ یہ بھی تو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا چلن. تو نام پہ نہ جاؤ، کام دیکھو. ایک مفتی کا کام کیا ہے؟ مفتی برحق کا کہ سچائی کے ساتھ مسائل بتائے، اس سے اسلام کی باتیں پوچھی جائیں وہ بتائے. آج اس کو مفتی کہتے ہیں. صحابہ کے زمانے میں بھی یہ کام ہوتا تھا. صحابہ بھی مسائل بتاتے تھے، اسلام کی باتیں بتاتے تھے، کام تھا، مگر نام یہ نہیں تھا. مفتی انہیں نہیں کہتے تھے. کام تب بھی تھا، اب بھی. اسی طرح ایصال ثواب صحابہ کے زمانے میں تھا. قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرتے تھے اپنے مرحومین کو، جن کا انتقال ہو جائے ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے تھے. قرآن پڑھ کے، کنواں کھود کر کے پانی کا ایصال ثواب، کھانے پینے کی چیزوں کا ایصال ثواب ہو رہا ہے صحابہ کے زمانے میں. تو پتا چلا کہ کام صحابہ کے زمانے میں ہے، کام آج بھی. ہمارے یہاں انتقال کسی کا ہوا، تیسرے دن ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں. ایصال ثواب صحابہ نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا. ہم تیسرے دن کرتے ہیں، اس کا نام ہم تیجا رکھ دیتے. ہم 10ویں دن کرتے ہیں، نام 10ویں. ہم 40ویں دن کرتے ہیں، نام 40واں. تو نام نہیں، کام وہی. اس وقت نام مفتی نہیں، کام تھا. تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ صحابہ کے زمانے میں یہ نام تھا کہ نہیں. یہ دیکھا جائے گا کہ صحابہ کے زمانے میں وہ کام تھا کسی شکل میں. تھا تو ٹھیک ہے، اس دور میں بھی ہوگا. اور اگر اس دور میں وہ کام نہیں تھا، اگر کہتے ہو کہ جھنڈے صحابہ کے زمانے میں گھروں پہ نہیں لگتے تھے، تو یہ دیکھو کہ صحابہ نے منع تو نہیں کیا، قرآن نے منع تو نہیں کیا، حدیث نے منع تو نہیں کیا. شراب کیوں نہیں پیو گے؟ قرآن نے منع کیا، حدیث نے منع کیا، صحابہ نے منع کیا. شراب مت پیو، سخت حکم قرآن میں. کیوں رک گئے؟ صحابہ پیتے تھے پہلے، قرآن نے منع کیا، رک گئے. تو شراب ہم کیوں نہیں پیئیں گے؟ قرآن نے، حدیث نے، صحابہ نے منع کیا. چائے چائے پی سکتے ہیں کہ نہیں؟ صحابی نے چائے پی،
بتاؤ جواب دو کچھ، ہم سمجھیں کہ آپ سن رہے ہیں. صحابی کسی صاحب حضرت ابوبکر صدیق نے چائے پی؟ حضرت عثمان غنی نے؟ کربلا میں امام حسین کیا چائے کی پتی لے کے آئے تھے؟ نہیں. تو اس دور میں چائے نہیں ہے، آج پی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دور میں اگرچہ نہیں تھی مگر قرآن کسی حافظ سے پوچھ لو، الحمدوں سے لے کے والناس تک پڑھے، کہیں چائے کا ذکر ہی نہیں. قرآن نے منع نہیں کیا، حدیث نے منع نہیں کیا، صحابہ نے منع نہیں کیا. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ نہیں دیکھو کہ صحابہ کے زمانے میں یہ کام تھا کہ نہیں، صحابہ نے منع کیا، نہیں منع کیا تو جائز. وہ کام جو اسلام کے اصولوں، اسلام کے احکام سے نہ ٹکرائے، قرآن منع نہ کرے، حدیث منع نہ کرے، صحابہ منع نہ کرے، اسے بے شک ہم کر سکتے ہیں. گھروں میں جھنڈا ہم لگاتے ہیں خوشی میں، ہم 12 ربیع الاول میں اپنے نبی کا جشن مناتے ہیں. یہ جشن کی ایک پہچان ہے کہ جب بھی کوئی دیکھتا ہے اس جھنڈے کو سمجھ جاتا ہے کہ مسلمان اپنے مصطفیٰ کا جشن منا رہے ہیں. ہمارے بھائی دیکھ کے سمجھتے ہیں ہم اپنے نبی کا جشن منا رہے ہیں. منع نہیں کیا گیا اس لیے اسے کرنا جائز ہے. دوستو، تو ایسے لوگوں سے بچو جو نبی کے دشمن ہیں. ان کا ٹارگٹ تم کو جلوس محمدی سے روکنا، ان جھنڈوں سے روکنا، جلسوں سے روکنا. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کے وفادار نہیں، تمہیں بھی نبی کے دامن سے الگ کرنا چاہیے. تو وہ جو نبی کے دشمن ہو، اللہ کی ہوائیں انہیں سزا دیتی ہیں. بندو، تمہارے لیے سبق ہے کہ تم بھی کبھی نبی کے گستاخوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا مت کرنا، کمپرومائز مت کرنا. آج ایک بیماری ہے، بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں تو گمراہوں کے حوالے کر دیتے. عقیدہ نہیں دیکھتے، بہت سے لوگ پیسہ دیکھ رہے ہیں. پیسے والا ہے اگرچہ وہ گمراہ ہے، بدعقیدہ ہے، غریب نواز اور مخدوم اشرف کا دشمن ہے. پیسے والا ہے تو کچھ لوگ کمپرومائز کرتے نظر آتے. نہیں، اس آیت کریمہ سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ جو نبی کا نہیں وہ تمہارا بھی نہیں ہو سکتا. آخری واقعے کے ساتھ جو ہمارے لیے درس ہے، دیکھ لو حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ. ان کے ایک بیٹے وہ اسلام نہیں لائے تھے. شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہوئی تو یہ بیٹے دشمنوں کی طرف تھے. باپ ابو بکر رسول کے ساتھ، وہ بیٹا دشمنوں کے ساتھ. جنگ، بہرحال جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوئی. بعد میں ان کے بیٹے بھی اسلام لے آئے. کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک بار اپنے والد سے کہتے ہیں، حضرت ابوبکر سے، یا ابتی، اے والد گرامی، اے بابا جان، لقد رأيتك يوم بدر فعزفت عنك مخافة ان ينالك شيء. اے والد گرامی، جب جنگ ہو رہی تھی نا، میں دشمن کی طرف تھا، آپ رسول کی طرف. اس وقت مجھے موقع مل گیا تھا، میں چاہتا تو آپ کو تلوار مار دیتا، لیکن میں پیچھے ہٹ گیا. عزفت عنك، میں خود پیچھے ہٹ گیا کہ آپ میرے بابا ہیں، باپ ہیں، میں آپ کو کیسے ماروں. خود پیچھے ہٹ گیا. دیکھو، جو رسول کے دشمنوں کے ساتھ تھا اس کا جذبہ، اور جو رسول کے ساتھ ابو بکر ہیں ان کی بات سنو. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب دیتے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لو ترأیت لی یوم المعرکۃ لقتلتک، اگر تو اس جنگ میں میرے سامنے آ جاتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، رسول سے وفاداری دیکھی جاتی. الحمدللہ اسلام پور کے واسیوں، سنیوں، تمہیں شیخ الاسلام اور غازی ملت کی شکل میں دو ایسے پیر، دو ایسے رہنما ملے ہیں جنہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی اپنے گھر میں رشتہ داری نہیں دیکھتے، رسول سے وفاداری کو دیکھتے. رسول کا وفادار اگر ہے، پرایا بھی ہے، تو وہ اہل بیت میں سے کہلائے گا. اور اگر
رسول کا وفادار نہیں، رسول کے بتائے ہوئے قانون سے الگ ہو، تو اپنا بھائی بھتیجا بیٹا بھی ہو تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ یہی پیغام ہم سب کے لیے ہے دوستو کہ ہم اسلام کے اصولوں کو پکڑیں۔ رب تعالیٰ ان ہواؤں کو پسند کرتا ہے جو نبی کے دشمنوں کو سزا دیتی ہے۔ فل آصفات اسفا، قسم ان ہواؤں کی جو زور کا جھونکا دیتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفکر اسلام فاضل بغداد پیر طریقت نائب سجادہ نشین آستانہ حضور محدث اعظم حضرت علامہ الحاج سید محمد حسن عسکری اشرفی جیلانی مدظ اللہ النورانی کا ایمان افروز خطاب سن رہے تھے۔ اس وقت پورے ملک اور ملک سے باہر حضور شیخ الاسلام نے تبلیغی دورے بند کر دیے اور ان کی نیابت کا حق اس وقت حضرت علامہ حسن عسکری میاں صاحب قبلہ انجام دے رہے ہیں۔ سلام کے بعد دعا سے پہلے جو لوگ ابھی تک کسی بھی سلسلے سے وابستہ نہ ہوئے ہوں یا پھر اگر کسی شیخ سے وابستہ ہیں، کسی پیر سے، تو اپنے پیری کا تصور کریں اور اپنی بیعت کو تازہ کریں گے۔ وکالت یہ فرمائیں گے اور جو لوگ مرید ہوں گے وہ حضور شیخ الاسلام کے مرید کہلائیں گے۔ یہ اپنا مرید نہیں بلکہ حضور شیخ الاسلام کے وکیل کی حیثیت سے، نائب کی حیثیت سے آپ سبوں کو حضور شیخ الاسلام کا مرید بنائیں گے۔ اور شکریہ کے طور پر چند الفاظ لے کر مدرسہ اشرفیہ رضویہ اسلام پور کے صدر مدرس حضرت قاری نجیب اللہ صاحب قبلہ اشرفی تشریف لا رہے ہیں، جن سے میں گزارش کروں گا کہ سامعین کا شکریہ ادا فرمائیں۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو آپ کا محبوب ادارہ مدرسہ اشرفیہ رضویہ اسلام پور دبراج پور کا 50 سالہ خدمات کی خوشی میں گولڈن جوبلی کانفرنس و جشن تکمیل تفسیر اشرفی و دستار بندی کا پروگرام جو شاندار طریقے سے منایا گیا ہے، آپ حضرات کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ پروگرام 2013 کو ہونے والا تھا۔ چونکہ مدرسہ کا 50 سال 2013 میں ہی ہو گیا ہے، لیکن یہ پروگرام آج ہو رہا ہے یعنی 2014 میں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہوئی کہ اس ادارے کے جو سرپرست حضور شیخ الاسلام والمسلمین، رئیس المحققین، عمدۃ المفسرین حضرت علامہ سید شاہ حضور مدنی میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی ہیں، ہم لوگوں کی یہ خواہش تھی، کمیٹی والوں کی بھی اور یہاں کے سارے لوگوں کی بھی یہ خواہش تھی، دلی تمنا تھی کہ یہ گولڈن جوبلی کانفرنس میں حضور شیخ الاسلام بھی موجود ہوں اور ساتھ ہی ساتھ حضور غازی ملت بھی موجود ہوں اور حضور حسن عسکری میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی بھی موجود ہوں۔ ان تمام حضرات کی موجودگی میں یہ 50 سالہ جشن منایا جائے، اس کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئی، لیکن حضرت شیخ الاسلام کی طبیعت چونکہ ناساز تھی اور اب تک بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے اور آپ کے درمیان تک تشریف نہیں لا سکے۔
اور حضور غازی ملت مدد اللہ العالی کی جب تاریخ 2013 میں نہیں ملی تو وہ پروگرام 2014 میں منایا جا رہا ہے، جس میں ہم اور آپ سب شریک ہیں۔ آج اس عظیم الشان کانفرنس میں ہم اراکین کمیٹی اور مدرسہ شفیہ رضویہ کے تمام مدرسین و جملہ نوجوان جو اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے دامے درمے قدم سخن اس کے اندر حصہ لیا ہے، ان تمام لوگوں کے طرف سے آپ تمام لوگوں کو مبارکباد ہم لوگ پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگ اتنی دور سے یہاں تشریف لائے اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں بھرپور مدد فرمائی۔ لہذا آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں اگرچہ حضور شیخ الاسلام حاضر نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، لیکن ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ بظاہر تو وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی روحانیت آج بھی یہاں پہ موجود ہے، اور وہ احمد آباد میں اگر موجود ہیں تو وہاں سے وہ اپنے اس اجلاس کو اور اپنے غلاموں کے اس جشن کو وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب شیخ الاسلام کی نظر سے یہ مجلس پوشیدہ نہیں ہے تو پھر مخدوم پاک کی نظر سے کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ اور یہ عظیم الشان جو آپ اسٹیج دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ جیسے ہم مخدوم پاک کے دیار میں ہم بیٹھے ہیں اور مخدوم پاک کے روضہ مقدسہ کی زیارت فرما رہے ہیں۔ تو محترم حضرات، آپ تمامی حضرات کو جو تکلیف دی گئی ہے، اس میں اگر کسی بھی طرح کی ہم تمام کمیٹی والوں کی طرف سے یا مدرسے والوں کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، تو اس کے لیے ہم تمامی لوگ اور اراکین کمیٹی معذرت کے خواستگار ہیں۔ آپ حضرات اسے درگزر فرمانے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک بات خاص طور پر جس کے بارے میں ہمارے نقیب اہل سنت نے بھی اعلان فرمایا اور حضور پیر طریقت فاضل بغداد حضرت علامہ سید حسن عسکری میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی نے بھی بار بار اعلان فرمایا کہ یہ صرف گولڈن جوبلی کانفرنس ہی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جشن تکمیل تفسیر اشرفی بھی ہے اور دستار بندی کا بھی پروگرام ہے، جس کو آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ جو ادارہ ہے یہ آپ ہی کے خون اور پسینے سے سینچا ہوا ادارہ ہے، اس کی کوئی اپنی جائیداد نہیں ہے، جاگیر نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ادارہ چل رہا ہے۔ اس کی اگر کوئی جاگیر ہے، اگر کوئی جائیداد ہے تو یہ صرف آپ کے دل کی تجوری کی جائیداد ہے، جو آپ کے دل کے عطا گہرائیوں سے آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اور یہ ادارہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ حضرات اس کی مدد کر رہے ہیں، آئندہ بھی اس کا آپ خیال رکھیں گے، اور حضور شیخ الاسلام کی لکھی ہوئی تفسیر اشرفی یہ مدرسے کے اندر موجود ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جن جن لوگوں کو لینے کی خواہش ہے، اس کا ہدیہ بہت ہی مناسب رکھا گیا ہے، یعنی جو خرچ اس پر بیٹھا ہے صرف وہی رکھا گیا ہے 1350 روپے۔ 1350 روپے اس کا ہدیہ رکھا گیا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جن کو بھی لینا ہوگا آپ مدرسہ تشریف لائیں گے اور آپ اسے حاصل کریں گے، اور اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حضور شیخ الاسلام کی ایک بہترین خدمت ہوگی جو آپ حضرات اسے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ابھی آپ حضرت حافظ و قاری نجیب اللہ صاحب قبلہ اشرفی صدر مدرس مدرسہ شفیہ رضویہ اسلام پور اور گولڈن جوبلی کانفرنس کے جملہ اراکین، معاونین، مخلصین سب کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے،
اب میں گزارش کروں گا کہ جنہیں حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ الحاج سید محمد مدنی میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی سے مرید ہونا ہو، وہ نوجوان، بچے، بوڑھے، ہماری ماں بہنیں اپنے ہاتھوں کو اس طرح کر لیں اور تصور میں اپنے پیر کو رکھیں اور ان کی نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے بحیثیت وکیل آپ کو حضور شیخ الاسلام کی مریدی میں، ان کی غلامی میں دیں گے۔ فاضل بغداد نائب سجادہ نشین آستانہ حضور محدث اعظم حضرت علامہ الحاج سید محمد حسن عسکری اشرفی جیلانی صلاۃ و سلام پڑھ کے ہی آپ جائیں گے اور حضرت کی دعا لے کر جائیں گے، مگر اس سے پہلے جو لوگ مرید ہونے والے ہیں جہاں کہیں ہیں وہیں اس طرح اپنے ہاتھوں کو کریں اور حضرت جو پڑھائیں اسے پڑھیں، اور جو پہلے سے مرید ہیں وہ بھی اپنی بیعت کو تازہ کر لیں۔ جیسا آپ نے سنا، کیونکہ حضور شیخ الاسلام کا سفر اب نہیں ہو رہا ہے، انشاءاللہ جب وہ آئیں گے کبھی تو آپ اپنی بیعت کو پھر تازہ کر لیجئے گا، مگر ایسا سنا تھا کہ بہت سے لوگ حضور شیخ الاسلام کے مرید ہونا چاہتے ہیں، تو میں کیونکہ جہاں جاتا ہوں اپنا مرید نہیں بناتا ہوں، حضرت کا وکیل بن کے حضرت کا ہی مرید بناتا ہوں۔ تو اب جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کو ایسے پکڑ لیں، حضور شیخ الاسلام سے مرید ہونے کی نیت کریں۔ جو کسی اور کے مرید ہیں اور حضرت شیخ الاسلام کا بھی فیض چاہتے ہیں، آج جس ولی کامل کے فیضان سے بھی مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو وہ طالب ہونے کی نیت کر لیں گے، اور جو شیخ الاسلام کے پرانے مرید ہیں وہ اپنی بیعت کو تازہ کرنے کی نیت کر لیجئے۔ تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح پکڑ کے جس طرح میں بول رہا ہوں اس کو آپ دہرا لیں، ماں بہنیں بھی یہی کریں، اور ہمارے نوجوان بزرگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ سب اس طرح سے کر کے ہم لوگ حضور شیخ الاسلام کی غلامی کو آج پھر سے اختیار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، ہماری توبہ قبول فرما، اور مائل ہوتے ہیں تیری طرف سلسلہ اشرفیہ، چشتیہ، قادریہ میں ان سلسلوں کی برکتیں ہم پر نازل فرما۔ کل قیامت کے دن ان سلسلوں کے بزرگوں کے ساتھ اور حضور شیخ الاسلام کے سائے میں ہمیں اٹھا، آمین ثم آمین۔ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ الہ العالمین اپنے ان بندے بندیوں پر کرم فرما دے، یا غوث پاک، یا غریب نواز، یا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یا حضور شیخ الاسلام، یہ سب آپ کے سلسلے میں داخل ہوئے، انہیں قبول فرما لیجیے، انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام کے لیے۔ اور سلام کے بعد دعا شہزادہ حضور غازی ملت حضرت مولانا سید شاہ محمد سبحانی میاں صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے، جو حضور غازی ملت کے فرزند جلیل ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، یا حبیب صلوات اللہ، صدقہ دو مشکل کشا کا، صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو سب اولیاء کا، یا نبی
سلام علیکہ یا حبیب حبیبی یا رسول اللہ اشرفی مرشد ہمارا اشرفی شیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارا رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدا را یا نبی صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے آقا تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله على نبي أمه وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خدا وندہ کریمہ کار سازا بندہ نوازا مالک مولا تو رحم فرمانے والا ہے مولا رحم فرما تو فضل فرمانے والا ہے مولا فضل فرما آمین تو کرم فرمانے والا مولا کرم فرما تو غفور الرحیم مولا ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما آمین مولا آج یہاں ہم حاضر ہیں مولا تیرا اور تیرے محبوبین کا ذکر ہوا مولا قبول فرما آمین جن جن لوگوں نے یہاں پہ خراج عقیدت پیش کیا مولا ان سب کو قبول فرما پڑھنے میں سننے میں سنانے میں کچھ غلطی کچھ لغزش ہوگی مولا اپنے حبیب کے صدقۃ فعل میں معاف فرما آمین اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا مولا ان کی خدمات کو قبول فرما آمین جن جن لوگوں نے جس طرح حصہ لیا مولا کوشش کی مولا ان کو قبول فرما آمین اور اس کا صلہ اس کا جزا دنیا و آخرت میں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر دے مولا آمین جزائے خیر عطا فرما مولا اور مدرسہ اشرفیہ رضویہ مولا جس کا 50 سالہ جشن منایا جا رہا ہے مولا اس مدرسے کو اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما آمین خوب ترقی عطا فرما وابستگان کو اساتذہ کرام کو طلباء کو مولا ان کے علم عمل میں برکت عطا فرما ان کی خدمات کو قبول فرما اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرما آمین مولا تو عالم الغیب و شہادہ ہے مولا کس کے سینے میں کون سا کانٹا چبھا ہے مولا تو سب جاننے والا ہے مولا کس کے دل میں کیا خواہشات مولا جن جن لوگوں نے مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے اور جو جو لوگ یہاں پہ حاضر ہیں مولا ان سب کی تمام جائز مقاصد کو پورا کر دے مولا ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما جو بار قرض مبتلا ہے قرض سبق دوشی عطا فرما جو بے روزگار ہے مولا انہیں بڑھ سے روزگاری عطا فرما رزق حلال کی توفیق عطا فرما مولا رزق میں برکتیں عطا فرما کاروبار میں برکتیں عطا فرما ان کے گھر میں جو آفات و بلایات ہے پریشانی مولا دور کر دے مولا جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد کر دے
جو اولاد نرینہ خواہش مند مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن بہنوں کے بھائیوں کے رشتے نہیں آ رہے مولا غیب سے رشتے عطا فرما مولا، ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو پکا سنی صحیح العقیدہ بنا دے مولا، ہم کو ایسا بندہ بنا دے جیسا تجھے پسند ہے مولا، ہم کو سچا عاشق نبی بنا، ہم کو سچا عاشق آل نبی بنا، ہم کو سچا عاشق اہل بیت بنا، اولیاء کاملین کا سچا عاشق بنا مولا، ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ہمارے ماتھے پہ سجدے کی طرف عطا فرما، ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما، ہمارے تسبیحات کو وظائف کو رکوع و سجود کو قبول فرما مولا، ہماری تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما مولا تعالی، ہم سب کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اتحاد بین المسلمین عطا فرما مولا، جو مرحومین گزر چکے مولا ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، خاص کر ہمارے عزیز ہمارے دوست اسید الحق میاں جن کا ابھی کل شہادت ہو گئی مولا، ان کو جزائے ان کو مولا تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور جو بھی مرحومین گزر چکے ہیں ہمارے اور آپ کے سب کی مغفرت فرما مولا، مولا ہم سب پر رحم فرما مولا، فضل فرما، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی تابوت خورشید ماہی چراغ چشتیار روشنائی، الہی محفوظ ماند از جمی آفات ارضی و سماوی، سحر آسیب شر شیاطین، بحرمت میر سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، خدایا بحق بری فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوت زمرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، مولا ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں مولا، مگر تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمارے گناہوں سے زیادہ تیری کریمی ہے، تیری رحیمی ہے مولا، تجھ کو تیری رحیمی کا واسطہ، تجھ کو تیری ستاری کا واسطہ، تجھ کو تیری غفاری کا واسطہ، رسول اعظم کی رسالت کا واسطہ مولا، فاروق صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ، فاروق اعظم کی عدالت کا واسطہ، عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ، مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، امام حسن کی امامت کا واسطہ، شہید اعظم کی شہادت کا واسطہ، غوث اعظم کی کرامت کا واسطہ، غریب نواز کی غریب نوازی کا واسطہ، مخدوم اشرف کی عنایت کا واسطہ، مولا ہم سب کی گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی بہنوں کی بہو بہنوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت و ناموز کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا، ہم سب میں نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب میں اتحاد پیدا کر دے مولا، ہمارے دل میں جو حسد بغض کینہ ہے مولا، ان سب کو دور کر کے عشق نبی کا مدینہ بنا دے، ہمارے دل کو نور محمدی سے معمور کر دے، ہمارے دل میں سچا عشق نبی عطا کر دے مولا، ہم کو سچا عاشق بنا دے، ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا دے مولا، جب تک جیے تیرے محبوب کے وفاداری میں جیے، اور جب موت نصیب فرما تیرے محبوب کے وفاداری میں نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ محترم حضرات، جنہیں ویڈیو کیسٹ 60 شہرائے اکرام کی لینی ہو، جناب زہیب صاحب اسٹیج پر لے کر بیٹھے ہیں، اور جناب نور الہدیٰ پیکر شکیل شاداب 2